السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی پاکستان اسٹڈیز کے ساتھ میں تیسرے لیکچر میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا لیکچر خصوصی طور پر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے چل کے یہ لیکچر جو ہے آپ کو بہت سارے پاکستان اسٹڈیز کے مسائل، خاص کر جو پولیٹیکل ہماری جو لینڈسکیپ ہے یا جس طرح سے ہماری پولیٹیکل شیپنگ ہے اس کو بھی کور کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کی جنرل انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کو ملک کے بہت سارے اداروں کے فنکشنز، کیا سیٹ اپ ہے ان کا، کیا طریقہ کار ہے، اس کو بھی کور کرنے میں مدد دے گا۔ ٹھیک ہے، تو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ شاید بھٹو دور کی سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن میں ہمیں یگانیت، یونٹی، بہت سارے مسائل کو پولیٹیکل مینز سے حل کرنا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایشوز کو پراپر پیسفل ذرائع سے ایڈریس کرنے کی طرف ہمیں بڑھایا ہے۔ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ملک میں اب بھی موجود ہے، ایک مقدس جس کے کہتے ہیں آپ ایک مقدس انڈرسٹینڈنگ کے طور پر، جس کو سب ہم ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اسٹیٹ کے لیول پر وفاق یعنی فیڈریشن اور اکائیاں یعنی پروونسز کے درمیان، یونٹس کے درمیان ایک پاور شیئرنگ کا فارمولا بھی اسی کے ذریعے دیا گیا ہے۔ ملک کا سٹرکچر کیسا ہوگا، پاور کہاں ریزائڈ کرے گی، پارلیمنٹ کا سٹرکچر کیا ہوگا، بائی کیمرل لیجسلیچر کا کیا طریقہ کار ہوگا، فنکشن فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہوگا، اسٹیٹ کی ذمہ داریاں کیا ہوگی، اور اس طرح سے چل کے اور پوائنٹس کو اس میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ اپریل 1972 میں مارشل لا اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے، مارشل لا واز فنش، اس کو ختم کر دیا۔ ایک کمیٹی بھٹو کے زیر اس میں جسے کہتے ہیں ان کے انسٹرکشنز پر بنائی گئی۔ اس میں 25 الیکٹڈ ممبرز تھے، ممبرز آف پارلیمنٹ تھے، اور جو سب سے اہم بات ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ امپوز نہیں کیا گیا، اس میں کوئی بات زبردستی امپوز نہیں کی گئی، بلکہ اس میں تمام میجر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوا وہ رائٹ سائڈ کی پارٹیز تھی، جس میں آپ مذہبی پارٹیز کو لے سکتے ہیں، یا لیفٹ سائڈ کی پارٹیز جس میں آپ ANP عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی کا خود وجود تھا، ان تمام کو اس میں ممبرشپ دی گئی۔ ٹھیک ہے، 25 الیکٹڈ ممبر سے تمام پولیٹیکل جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے وہ بلانگ کرتے تھے۔ ان کو انسٹرکشنز دی گئی، ان کو ہدایات دی گئی کہ آپ اس ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن کا ایک ڈرافٹ بنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ بیسک پرنسپلز اس ملک میں پاور شیئرنگ کے، پولیٹیکل لینڈسکیپ کے، سیاسی طور پر جو ڈفرنٹ صوبوں کی حیثیت، پاور جو کہ اس پر اس کو ریزائڈ کون کرے گا، اس کے مطابق بنائیں۔ نیو کانسٹیٹیوشن بھی بن گیا، اور اب پاکستان اسلامک ڈیموکریٹک یعنی اسلامی جمہوریت کی طرف آگے بڑھا۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو تمام اس کے ساتھ پالنے بعد 14 اگست یعنی ایک بہت مقدس دن، جب ہم نے یہ وطن حاصل کیا، اس دن اس کو امپلیمنٹ کروا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو امپلیمنٹ کروا دیا گیا۔ اب اس کے سیلیبریٹ فیچرز کیا ہیں؟ نمبر فرسٹ، فیڈریشن، فیڈرل۔ بیٹا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ مثال میں دو ممالک کی دینا چاہتا ہوں، ایک اپنے پیارے وطن کی اور ایک آپ کو جو میں مثال دینا چاہتا ہوں وہ UK کی۔ فیڈریشن وہاں پر عمومی طور پر لاگو ہوتا ہے جہاں زبان کے حوالے سے، رنگ نسل کے حوالے سے کوئی ڈویژن ہو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا فیڈریشن میں کیا ہوتا ہے، فیڈریشن وہ فارم آف گورنمنٹ ہے، وہ فارم آف سیٹ اپ ہے اسٹیٹ کا، ٹھیک ہے، فیڈریشن وہ فارم آف سیٹ اپ ہے اسٹیٹ کا جہاں پر اختیارات، پار، ٹھیک ہے، وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں بٹوین فیڈریشن اور یونٹس کے۔ ٹھیک ہے، یونٹس کو آپ کہیں یونٹس کہتے ہیں، کہیں آپ ان کو اسٹیٹس کہتے ہیں، امریکہ میں صوبوں کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے، کہیں آپ ان کو پروونسز کہتے ہیں، نام کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو ڈویژنز ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ملک میں صوبے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پروونسز کہا جاتا ہے، اردو میں ان کو صوبے کہا جاتا ہے۔ تو فیڈریشن، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ وہ ہے جہاں فیڈریشن یعنی آپ سینٹرل گورنمنٹ یعنی آپ کا ہمارا اسلام آباد اور صوبوں کے درمیان اختیارات تقسیم ہو۔ اب کیسے؟ لیٹ سپوز کچھ اختیارات اب بھی ایسے ہیں جو فیڈریشن کے پاس ہیں، جیسے انکم ٹیکس، کچھ اختیارات ہیں جیسے اب بھی ان کے پاس ہے، جیسے آرمی
جیسے وابڈا، جیسے سوئی گیس، جیسے جو آپ امیگریشن کا وہ کہہ دیتے ہیں، جس طرح ہوم لینڈ سیکیورٹی، ٹھیک ہے، آپ پاسپورٹ کا وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ محکمے فیڈریشن کے پاس ہیں، جبکہ کچھ محکمے جیسے پولیس، ٹھیک ہے، جیسے ہیلتھ، جیسے ایجوکیشن، جیسے زکوٰۃ، جیسے ایکسائز، یہ اس کے فیڈریٹنگ یونٹ کے پاس ہے، یعنی صوبوں کے پاس ہے. تو لہٰذا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ لائی گئی جس کے تحت اختیارات مرکز یعنی سینٹر، کیپٹل اور حصوں کے درمیان ڈیوائیڈڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر سیکنڈ جو اس کا سیلیڈ فیچر ہے، اب سوری میں آپ لوگوں کو اس کی مثال بتا رہا تھا، اب اس کے مقابلے میں یو کے جو ہے وہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر کوئی صوبے نہیں ہے، وہاں پر ایک حکومت ہے اور وہ صرف سینٹر میں ہے، باقی آپ لوکل گورنمنٹس اس میں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک یونٹ ہے، ایک گورنمنٹ ہے، وہ صرف سینٹر میں ہے. یہاں پر ڈویژن ہے، ویسے جیسے اسلام آباد میں آپ دیکھیں تو وہاں پر ہمارے پارلیمنٹ ہے، لیکن ہر پارلیمنٹ پھر صوبائی لیول پر بھی ہے، جس کے ممبران کو ایم پی اے کہتے ہیں، ممبر آف پروونشل اسمبلی، اور جو سینٹر کے لیول پہ ہیں ان کو ایم این ایز کہتے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں ون فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور پاور جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ جو ہے وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کے لیول پر یہ سوال بالکل نیچرل ہے آپ کے ذہنوں میں کہ کس طرح سے ریٹن کے علاوہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے. ایسا ہے ان فیکٹ دنیا کا جو کانسٹیٹیوشنز کا مدر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جو انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن ہے، یو کے کا، وہ پہلے بہت ٹائم تک، اب بھی کچھ لیکن بہت ٹائم تک یعنی ریسنٹلی کوئی 10 to 15 ایئرز بیک وہ ریٹن نہیں تھا، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں تھا، بلکہ وہاں پر کسٹمز تھے اور وہ بہت سارے ان کو ریچلی اپلائی کیا جاتا تھا. لہٰذا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، جو کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں پایا جاتا. ان میں یو کے کی مثال میں نے آپ کو دے دی. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو ہے یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، لکھا گیا ہے، لکھائی میں بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. ڈاکومنٹڈ ہے. نمبر تھرڈ پارلیمنٹری. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے تین بنیادی طور پر حصے ہیں، تین پلرز پر وہ سٹینڈ کرتی ہے. نمبر ون از پارلیمنٹ. ٹھیک ہے. نمبر سیکنڈ جس کو لیجسلیچر کہتے ہیں، لیجسلیچر. نمبر سیکنڈ از ایگزیکٹو. نمبر تھرڈ از جوڈیشری. نمبر ون جو پارلیمنٹ ہے جس کو لیجسلیچر کہتے ہیں، لیجسلیچر بنیادی طور پر قانون بناتی ہے، قانون بناتی ہے، لاز ڈیولپ کرتی ہے. ٹھیک ہے. بناتی ہے. اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ایگزیکٹو ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی ویلیڈیٹی، اس کی تشریح، اس کی انٹرپریٹیشن کرنے والی جوڈیشری ہے. ٹھیک ہے. نمبر ون جو ہے وہ لیجسلیچر ہے. لیجسلیچر کے اس کو کہتے ہیں مقنن. ٹھیک ہے. جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قانون بناتی ہے، اس کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کو لیجسلیٹرز کہتے ہیں، لیجسلیٹر. اور جو یہ قانون پاس کرتے ہیں، جو لا بناتے ہیں، ان کو لیجسلیشن کہتے ہیں. ایک ہو گیا لیجسلیچر جو کہ قانون بناتی ہے. نمبر سیکنڈ ایگزیکٹو. نمبر تھرڈ جوڈیشری. ٹھیک ہے. اب جو شخص یعنی اب کونسلر سے لے کر جو ایک علاقے کے لیے کچھ رولز منعقد کرتا ہے، اس سے لے کر سینٹرل لیجسلیچر تک، اسمبلی تک، یہ تمام لیجسلیچرز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے جو ممبر ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی، یہ لیجسلیچرز میں آ جاتے ہیں. پھر ایگزیکٹو میں ایک چوکیدار جو کہ کسی کو غیر متعلقہ شخص کو کسی سرکاری آفس میں جانے سے روکے، وہ اس سے لے کر وزیر اعظم تک، پرائم منسٹر تک. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ آ جاتے ہیں ایگزیکٹوز میں. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر سی ای او آف دس کنٹری، تو یہ ایگزیکٹو میں آ جاتے ہیں. اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو ایگزیکٹو ہوگا نا وہ دو پارٹس ہوتے ہیں. ٹو پارٹ لیجسلیچر، اس کے دو ذمہ داریاں ہوں گی. نمبر ون وہ پارٹ ہوگا لیجسلیچر کا. ٹھیک ہے. نمبر ٹو ریسپانسبل ہوگا لیجسلیچر. ٹھیک ہے. تب وہ پارلیمنٹری سسٹم ہوگا. جیسے عمران خان وزیر اعظم ہیں آج کل. ٹھیک ہے. عمران خان پہلے ایم این اے بنا ہے، ممبر آف نیشنل اسمبلی بنا ہے، اس کے بعد جا کے وہ
फिर उसको जिसके पास अक्सरियत होती है और जो जिसका पार्टी को कमांड करता है उसके बाद उसको वो किसी ओहदे पर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये पहले एमएनए बना है, इसका मतलब है कि वो लेजिस्लेचर का मेंबर था, उसके बाद उसे वो अथॉरिटी मिली है। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर में जिसके पास ज्यादा एमएनएस थे, वोटिंग थी, वो एग्जीक्यूटिव बन गए। तो एक ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एग्जीक्यूटिव पार्ट भी होता है लेजिस्लेचर का, यानी वजीर आजम बनने से, वजीर आला बनने से पहले वो एमएनए एमपीए कंसेक्टिवली, अगर वजीर आला महमूद खान को आप देखें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पहले, उसके बाद ये वजीर आला बना है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम वो है जिसमें एक वजीर आजम या वजीर आला कंसेक्टिवली वो एमएनए एमपीए होंगे, तब वो उसके वो फिर इस ओहदे पर आ सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप अक्सर सुनते हैं अपोजिशन का, वजीर आजम आके असेंबली में जवाब दे, वजीर आजम आके असेंबली में जवाब दे, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का हिस्सा भी हो और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल भी हो। इसके मुकाबले में जो इसकी अगेंस्ट है, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल है, जो कि अमेरिका में है। उसमें प्रेसिडेंट अलग है ना, वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, बल्कि इनफैक्ट अगर कोई सेनेटर किसी वो उसको वजारत में लेना चाहता है तो वो उससे इस्तीफा देगा, ठीक है। तो वो मेंबर नहीं हो सकता, बल्कि मेंबरशिप से वो इस्तीफा देगा, रिजाइन करेगा, तो वो अलग अपने तौर पर मुंतखब होता है। असेंबली का उसको मुंतखब होने में कोई किरदार नहीं। अब अगर एग्जीक्यूटिव है, वजीर आजम है या वजीर आला है, उसमें कोई किस्म का एतराज हो जाए पार्लियामेंट में, उससे वोट विड्रॉ कर जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, देन ही विल हैव टू गो, ठीक है। तो लिहाजा इसमें आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया जिसका मतलब है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट भी होगा और उसको रिस्पांसिबल भी होगा। नंबर सेकंड, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। बाई का मतलब है दो, कैमरल का मतलब है हाउसेस, बाइकैमरल का मतलब है दो हाउसेस। बहुत सारे ममालिक में तो यूनिकैमरल है, ठीक है। दुनिया का सिर्फ वाहिद एक मुल्क है शायद न्यूजीलैंड जहां ट्राइकैमरल है, ठीक है, बाकी बाइकैमरल है या यूनिकैमरल है। अब हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है ना बच्चे, इसके दो हिस्से हैं। एक को कहते हैं लोअर असेंबली या लोअर हाउस, जो और इसको नेशनल असेंबली भी कहते हैं, ठीक है। और एक है अपर हाउस और उसको सेनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो लोअर असेंबली के हमारे वो हैं उसके मेंबरान आजकल हैं 342, अपर हाउस के हैं 104, ठीक है। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा, क्यों? अब इसमें एक ये है कि जो लोअर हाउस है ना, उसमें सीट्स एलोकेशन 342 सीट्स से है, इसमें सीट एलोकेशन पॉपुलेशन बेस्ड होगी, यानी पंजाब के उसमें 184 सीट्स हैं, ठीक है, यानी बाकी मिल के भी उससे कम है बाकियों की, ठीक है। अब या उस तरह से उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते। जबकि अपर हाउस जो है जिसको सेनेट कहते हैं, उसमें सीट्स तमाम की सेम है, यानी उसमें पंजाब का जितना हिस्सा है उतना हिस्सा उसमें बलूचिस्तान का भी है, और मेरे ख्याल में 23 है, ठीक है, 23 104 उसके टोटल मेंबर्स हैं। लिहाजा बाइकैमरल होगा जिसमें एक पे पॉपुलेशन पे सीट्स की डिवीजन होगी और एक में जो सीट्स की डिवीजन है वो सिर्फ मेंबरशिप पे होगी, ताकि जो वो सूबे जहां पॉपुलेशन कम है, वो सूबे जहां पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, वो सूबे उनको प्रॉब्लम ना हो और वो अपने जिसे कह सकते हैं कोई एक सूबा मिलके दूसरे सूबों के हुकूक पर हासिल ना हो, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी कुछ हुकूक हैं, वो बेसिक्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू मूवमेंट, राइट टू असेंबल, राइट टू have freedom of expression, right to have political opinion, right to have probably the being provided or extended with the opportunity to के halal rizq आप कमा सकें। ये फंडामेंटल राइट्स इसमें दिए गए थे और इनको अंडर कुछ सर्कमस्टांसेस, जैसे राइट टू मूवमेंट है, अब कोरोना के दिनों में उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन इट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी रादर देन फॉर समवन्स ओन विशेस, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स इसमें मौजूद है, ये इसका फिफ्थ है। नंबर 6 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती है, ठीक है, चेंजेस कैसे लाई जा सकती है। अमूमी तौर पर जो फेडरेशन होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सख्त बनाए जाते हैं कि उसमें चेंजेस मुश्किल काम होता है, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं 90% लोग इस पर राजी होंगे जो टू बी चेंज, अदरवाइज विल नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ना ज्यादा रिजिड है ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब इसके मुकाबले में यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉर्मल उससे उसको चेंज किया जा सकता है।
اور اس کو اتنا چینج کیا گیا کہ شاید جو فرسٹ ٹائم اوریجنل اس کی شیپ ہے اس سے وہ وے ٹو ڈفرینٹ ہے. اس کے مقابلے میں انگلینڈ کا کانسٹیٹیوشن ہے, امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے, یو ایس اے کا, وہ میرے خیال میں تقریباً 27 ٹائمز چینج ہوا ہے گزشتہ 200 سالوں میں یا 200 سالوں سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں صرف اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ کانسٹیٹیوشن ریجڈ ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, کچھ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہ ریجڈ ہے نہ زیادہ فلیکسیبل ہے, اور 2/3 یعنی 66% کے اس سے دونوں ہاؤسز میں کسی بھی ہاؤس میں, اپر لوور ہاؤس میں کسی میں بھی آپ چینج کے لیے کوئی لا ختم کرنا ہے, اس میں چینجز لانی ہے, نیا لا لانا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایڈیشنز کرنی ہے. جیسے کرائم تھا, ٹھیک ہے, ہراسمنٹ کا کرائم تھا, لیکن اس میں سے ابھی سائبر کرائم بھی آ گیا ہے, تو اس تمام میں اگر وہ چینجز کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کر سکتے ہیں 66% کی اپروول کے ساتھ. لوور اسمبلی بھی آپ کو وہ اپروول دے سکتی ہے, اس میں بھی انیشیٹ ہو سکتا ہے, اور اپر اسمبلی میں بھی انیشیٹ ہو سکتا ہے. نمبر 7 ہے انڈیپینڈنس جوڈیشری. عدلیہ آزاد ہوگی بھائی, کسی بھی قسم کے پریشر کے سے عدلیہ آزاد ہوگی, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں عدلیہ آزاد نہ ہونا ادھر پھر مسائل جنم لیتے ہیں, ادھر پھر پرابلمس ڈیولپ ہوتی ہیں, اور وہ پرابلمس جو ہوتی ہیں وہ اکثر بے انصافی کی صورت میں ملکوں کو کھا جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سوسائٹیز کو ڈیٹریکٹ کر دیتی ہیں. تو لہٰذا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو پرومس کیا گیا کہ جوڈیشری کسی بھی قسم کی ایگزیکٹو پریشر سے, لیجسلیٹو پریشر سے آزاد ہوگی. اٹ ول بی فری. ٹھیک ہے. نمبر 8 ہے ڈائریکٹ الیکشن. ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے ایڈلٹ فرنچائز پہ. ایڈلٹ فرنچائز کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو بلوغت کی عمر کا ہے, یعنی 18+ ہے, تو وہ اپنے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. اس میں کوئی قدر نہیں ہے, پہلے ہوتا تھا پراپرٹی اتنی ہو, ایجوکیشن اتنی ہو, بہت سارے اس میں, اب یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے. نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو کو قومی زبان, انگلش ہماری آفیشیل لینگویج ہے, اور اردو کو قومی زبان, اور جو ریجنل لینگویجز ہیں پاکستان میں میرے خیال میں 76 ریجنل لینگویجز بولی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جن کے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہیں, تو ان کا کہا گیا کہ ان کو بھی امپورٹنس دی جائے گی. ٹھیک ہے, ان کو بھی پروٹیکشن دی جائے گی, ان کی ترویج کے لیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی. دنیا میں 6000 لینگویجز ہیں, اور جو ریجنل لینگویجز ہیں ان کو خطرہ ہے سبمرج ہونے کا, اور لینگویجز میں ان کو خطرہ ہے کہ وہ اپنی ڈسکریمنیٹو اپنی کیپیسٹی میں خود کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. لہٰذا اس وجہ سے اس میں بھی جو ریجنل لینگویجز ہیں اس کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے. نیکسٹ اس میں انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کو پڑھیں گے, اور اس کے بعد ہم اسلامک پروویژنس کو پڑھیں گے, تو پھر ہم نیکسٹ ٹاپکس کی طرف موو کریں گے. اسٹے بلیسڈ. اگر اس میں کوئی کوشچن ہے, یو آر فری ٹو آسک. ٹھیک ہے, آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو آنسر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.